بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مؤکد تاکید۔ بیٹا اس سبق میں آپ کو دو تین باتوں پر توجہ دینا ہے۔ ایک پہلی بات تو یہ کہ مؤکد اور تاکید کسے کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ دوسری بات، نیچے آنے والے جو جملے ہیں ان جملوں میں صاحب کتاب نے تاکید مختلف طریقوں سے استعمال کی ہے۔ کہیں پر تو تاکید فاعل کی بنائی ہے، کہیں تاکید مبتدا کی بنائی ہے، کہیں تاکید مفعول بہ کی لے کر آئے ہیں، کہیں تاکید خبر کی لے کر آئے ہیں۔ یعنی ان جملوں سے اشارہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تاکید کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ کو ان جملوں پر دھیان دینا ہے کہ تاکید کس کی لائی گئی ہے۔ سب سے پہلے اب ہم تاکید بتائیں کہ تاکید کیسے کہتے ہیں۔ بیٹا اکدا یؤکد تاکید، اس کا معنی ہوتا ہے زور پیدا کرنا۔ بیٹا کہیں پر کوئی شک کرے کسی بات میں، کسی حکم میں، اور آپ اس کے شک کو دور کرنے کے لیے زور پیدا کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو یہ جو زور پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا شک ختم ہو جائے، یہی تاکید کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ابھی کہا آسمان نیلا ہے۔ کوئی ایسا آدمی ہو جو آسمان کو جس نے نہیں دیکھا ہو تو وہ شک کرنے لگے، وہ کہے پتہ نہیں نیلا بھی ہے نہیں ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نیلا ہے نہیں ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو گویا کہ اسے شک ہوا۔ تو اب ہم اس کے شک کو دور کرنے کے لیے اردو میں بولتے ہیں آسمان نیلا ہی ہے۔ تو نیلا ہی ہے، جو ہی لے کر آ رہے ہیں نا، یہی تاکید ہے، یہی زور دینا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی تاکید ہوتی ہے، اس میں بھی زور دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا ذهب زید، زید گیا۔ اب آپ کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں زید گیا ہے یا نہیں گیا ہے، یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کو شک ہو گیا۔ تو میرے آپ کے شک کو دور کرنے کے لیے میں نے کہا ذهب زید نفسہ، زید ہی گیا، یعنی زید خود ہی گیا۔ یہ شک مت کرو کہ ہو سکتا ہے انہوں نے زید کو کہہ دیا ہو سکتا ہے اس کا باپ گیا ہو، تو مناسبت کی وجہ سے زید کی طرف نسبت کی گئی، کر دی ہو۔ نہیں، یہ شک مت کریے، بلکہ میں اب زور پیدا کروں گا ذهب زید عینہ، زید خود ہی گیا، کوئی اور کو نہیں بھیجا ہے، یا اور کوئی نہیں گیا کہ یہاں پر نسبت مجازن کر دی گئی ہو۔ تو یہی زور دیا نا۔ تو بیٹا جس بات میں زور دیا جائے، جس کی تاکید لائی جائے، اسے مؤکد کہتے ہیں، اور جس لفظ کے ذریعے سے، جس لفظ کو استعمال کر کے ہم زور پیدا کر رہے ہیں، اس لفظ کو تاکید کہیں گے یا مؤکد، اس میں فاعل مؤکد کہیں گے اسے۔ مؤکد اور تاکید بیٹا یہ بھی، تاکید جو ہے یہ بھی توابع سے ہے۔ توابع کا مطلب یہ ہے کہ تابع اگر ہے تو متبوع پر جو اعراب ہوگا وہی اعراب اس کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو مؤکد اور تاکید دونوں کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر بیٹا یہ سمجھیے مؤکد اور تاکید جو بھی بننا ہوگا، مؤکد اور تاکید دونوں مل کر ہی خود بنیں گے۔ مثال کے طور پر مؤکد اگر مبتدا بن رہا ہے تو اپنی تاکید کے ساتھ مل کر مبتدا بنے گا۔ مؤکد پر رفع آ رہا ہے تو تاکید پر بھی رفع آئے گا۔ ٹھیک ہے، مؤکد اگر کہیں پر منصوب ہے تو تاکید پر بھی نصب آئے گا۔ مؤکد اگر مبتدا بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے یا مفعول بھی بن رہا ہے تو اس کی تاکید بھی اس کے ساتھ مل کر مفعول بھی اور فاعل اور مبتدا ایسے ہی بنیں گے۔ مثال کے طور پر میں کہوں ذهب زید عینہ، زید خود گیا، تو ذهب فعل ہے یہ، اور زید آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ فاعل ہے،
زید فاعل ہے. اب یہاں پر عینہ کہا تو اب ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ زید مؤکد ہے اور عینہ تاکید ہے. تو اب یہاں پر مؤکد اور تاکید دونوں مل کر ذہبہ کا فاعل بنیں گے. ایسی میں نے کہا ضربت زیدن نفسہ، میں نے زید ہی کو مارا، خود زید کو مارا. تو اب یہاں پر ضرب تو فعل و فاعل ہے اور زیدن مفعول بھی ہے. اب یہاں پر اس کی تاکید لائی جا رہی ہے تو مؤکد اور تاکید دونوں مل کر مفعول بھی بنیں گے. ٹھیک ہے. اور ہم کہیں گے کہ زیدن مؤکد اور نفسہ بترکیب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر مفعول بھی، ضرب تو فعل کا فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یہ بات سب سمجھ میں آ گئی. اسی کو صاحب کتاب دیکھی کریں. مؤکد وہ کلمہ ہے جس کی تاکید لائی جائے. تاکید وہ لفظ ہے جس سے کسی کلمہ میں زور پیدا کیا جائے. جیسے خطب الطلبۃ کلہم، سب طلباء نے تقریر کی. تو خطبہ یہاں پر فعل ہے اور الطلبۃ یہ فاعل بنے گا، لیکن پہلے ہم اس کو مؤکد بنائیں گے اور کلہم بترکیب اضافی ہو کر اس کی تاکید لے کر آ گئے. مؤکد تاکید سے مل کر پھر خطبہ کا فاعل بنے گا. یہ فرماتے ہیں یعنی تمام طلباء نے تقریر کی. اس عبارت میں الطلبۃ مؤکد اور کلہم اس کی تاکید ہے. چند الفاظ ذکر کر رہے ہیں صاحب کتاب، ان الفاظ کے معنی پر زور دیجئے اور پھر انہی کا استعمال جملوں میں ہے، ان کا صحیح ترجمہ کریے. پھر الکلو کا معنی پورا اور سب، النفس کا معنی خود، العین کا معنی خود. ویسے تو النفس کا معنی جان بھی ہوتا ہے، العین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تاکید کے طور پر استعمال ہوں گے یہ الفاظ، اس لیے یہ خود کے معنی میں ہوں گے. الافتاء، افتا یفتی، افتا باب فعل سے اس کا معنی ہوتا ہے فتویٰ دینا. التوقیع، وقع یوقع، توقیع اس کا معنی ہوتا ہے دستخط کرنا باب تفعیل سے. منح الجائزہ، منح یمنح منحن، اس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا. الجائزہ کا معنی تحفہ، منح الجائزہ تحفہ دینا، انعام دینا. کلاہما دونوں، یہ تثنیہ کے لیے تاکید بنے گا، یہ تثنیہ کی. اللص کا معنی چور ہوتا ہے، جمع لصوص ہوتی ہے اس کی. الام کا معنی ماں، جمع امہات. المعاقبہ، عاقبہ یعاقب معاقبتاً، اس کا معنی ہوتا ہے سزا دینا. اب دیکھیے چند جملے ہیں، میں جلدی ان ایک دو جملوں کی میں ترکیب کروں گا. بس یہ ذہن میں رکھیے کہیں پر فاعل کی تاکید ہے، کہیں پر مبتدا کی تاکید ہے، کہیں مفعول بھی کی تاکید ہے. جس کی بھی تاکید ہو اس کو ملا کر مؤکد و تاکید سے ملا کر آپ مبتدا بنائیں، مفعول بھی بنائیں، فاعل بنائیں، جو بھی ہے. کہیں خبر بن رہا ہے تو مؤکد تاکید سے مل کر خبر بنائیں. دو ایک جملوں کی میں ترکیب کر دیتا ہوں، پھر باقی سارے جملوں کی آپ لوگ خود ترکیب کریے، میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں. اظہر اللہ الاسلام علی الدین کلی، اظہر یظہر اس کا معنی غالب کرنا. اظہر اللہ، اللہ نے غالب کیا، الاسلام اسلام کو، علی الدین کلی پورے سبھی دین پر، سبھی دینوں پر. تو کلی ہی الدین کی تاکید ہے. ترکیب میں کروں تو ایسے ہوگی اظہر فعل، اللہ اس میں جلالت اس کا فاعل، الاسلام مفعول بھی، علی حرف جار، الدین مجرور، لیکن مجرور ہم ابھی نہیں کہیں گے، پہلے کہیں گے الدین مؤکد، کلی ہی بترکیب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر پھر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، اظہر فعل کا، اظہر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ذہب زید النفس، زید خود گیا. ذہب فعل، زید المؤکد، نفسہ بترکیب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. خالد قرأ القرآن کلہ، خالد نے پورا قرآن پڑھا. تو خالد دیکھو مبتدا ہے، قرأ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے جو خالد کی طرف لوٹے گی. القرآن مؤکد، کلہ بترکیب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے. خالد مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا. مشیت النہار کلہ، میں پورے دن چلا. اس مثال میں مشیت فعل و فاعل ہے، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل ہے. النہار یہ بیٹا مفعول فی ہے، لیکن ہم پہلے اس کو مؤکد کہیں گے، کلہ تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر پھر مفعول فی بنائیں گے. فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. احمد السری احمد منح الجوائز الولدان کلہم، سیٹھ احمد نے سب بچوں کو انعام دیے. السریو کا معنی سیٹھ، جمع اسریہ. تو بیٹا السریو یہ مبدل من ہے اور احمد اس سے بدل ہے. مبدل من بدل سے مل کر مبتدا بن جائے گا. منح فعل، الجوائز منح کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہوگا. الجوائز یہ مفعول بھی ہے اور مفعول بھی اول ہے. الولدانہ مؤکد ہے، کلہم بترکیب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر مفعول بھی ثانی ہو جائے گا.
فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر خبر ہو جائے گا، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ افتى العلماء اجمعون، سارے علماء نے فتویٰ دیا، تو افتى یہ فعل ماضی ہے، العلماء موقد، اجمعون تاکید، موقد تاکید سے مل کر اس کا فاعل ہے۔ وقع الزعیمان کلاہما، دونوں لیڈروں نے دستخط کیے، تو الزعیمان زعیم کی تثنیہ ہے یہ، وقع یوقع توقیر دستخط کرنا، وقع فعل ہے، الزعیمان موقد ہے، کلاہما بترکیب اضافی ہو کر تاکید ہے، موقد تاکید سے مل کر فاعل ہو گیا۔ قرأ زید و بکر کلاہما، زید اور بکر دونوں نے پڑھا، تو قرأ فعل، زید پہلے معطوف علیہ بنا دیں گے، واو حرف عطف، بکر معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ موقد ہو جائے گا، کلاہما بترکیب اضافی ہو کر تاکید ہو جائے گی، ہے نا، پھر موقد تاکید سے مل کر قرأ کا فاعل ہو جائے گا۔ ادبتنی امی نفسہا، میری ماں نے مجھے خود ہی ادب سکھایا، تو ادب یؤدب تعدیب، ادب سکھانا، ادبت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، نون بقایا یا مفعول بھی ہے، امی یہی فاعل بنے گا، لیکن پہلے ہم امی کو بترکیب اضافی ہو کر موقد، نفسہا تاکید، بترکیب اضافی ہو کر موقد تاکید سے مل کر ادبت کا فاعل بنا دیں گے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ المرأتان کلتاہما صفیحتان، دونوں عورتیں بے وقوف ہیں، تو المرأتان یہاں پر مبتدا بنائیں گے، لیکن پہلے موقد، کلتاہما بترکیب اضافی ہو کر تاکید، موقد تاکید سے مل کر مبتدا، صفیحتان خبر۔ النساء کلہن یسمعن، ساری اور النساء کلہن، ساری عورتیں، یسمعن سنتی ہیں، یسمعن یہ فعل سمع یسمعو سے فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، النساء موقد، کلہم بترکیب اضافی ہو کر تاکید، موقد تاکید سے مل کر مبتدا، یسمعن فعل مضارع، اس کے اندر ہن ضمیر مستتر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ادرس خالدن و عمرا کلیہما، یہ واو ہے، و عمرا کلیہما، میں خالد اور عمرو دونوں کو پڑھاتا ہوں، درس یدرس تدریس پڑھانا، فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ادرس، اس کے اندر انا ضمیر مستتر اس کا فاعل بن جائے گا، خالدن معطوف علیہ ہے، و عمرن واو حرف عطف، عمرن معطوف علیہ سے مل کر موقد، کلیہما تاکید، موقد تاکید سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اکتب بالقلمین کلیہما، میں دونوں قلموں سے لکھتا ہوں، تو اکتب فعل مضارع ہے واحد متکلم کا صیغہ، اس کے اندر انا ضمیر مستتر فاعل ہو جائے گا، بالقلمین با حرف جار، القلمین موقد، کلیہما تاکید، موقد تاکید سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، اکتب فعل کا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ الصحابۃ کلہم عدول، سب کے سب صحابہ عدل پرور ہیں، انصاف ور ہیں، عدول یا عادل کی جمع، جیسے جالس کی جمع جلوس ہوتی ہے۔ الصحابۃ موقد ہے، کلہم بترکیب اضافی ہو کر تاکید ہے، موقد تاکید سے مل کر مبتدا، عدول خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الملک عینہ عاقب اللص، یہ عاقبہ ہے بیٹا، فعل ماضی، عاقبہ یعاقب معاقبۃ مفعول سے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ عاقبہ۔ والملک، الملک کا معنی بادشاہ، الملک عینہ عاقب اللص، اللص مفعول بھی بنے گا، بادشاہ نے خود چور کو سزا دی، تو الملک موقد ہے، عینہ بترکیب اضافی کر تاکید ہے، موقد تاکید سے مل کر مبتدا، عاقبہ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہوگا، اللص مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ انی قرأت السورۃ کلھا، میں نے پوری سورت پڑھی۔ اب اس مثال میں ان حرف مشبہ بالفعل ہے یا اس کا اسم ہے، قرأت فعل ہے، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل ہے، السورۃ مؤکد، کلھا بترکیب اضافی ہو کر تاکید، موقد تاکید سے مل کر مفعول بھی ہے قرأت فعل کا، قرأت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر ہے، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔